لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، میرے تمام بھائیوں، میرے دوستوں، آج کل ہی نہیں بلکہ ایک برائی زمانے میں اور تمام عالم میں جاری و ساری ہے جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں۔ بہت ہی تیزی سے انسانیت خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس خودکشی سے انسانیت کو بچانا اور نکالنا لازم جانا ہے۔ پوری دنیا میں ہر سال 1 سے 2 کروڑ لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں سے 8 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ پیوند خاک ہو جاتے ہیں یا نظر آتش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا خودکشی کرنا انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے کہ جس کی بھرپائی ناممکن ہے۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے کیا خودکشی سے لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی تھیوری ہے، کوئی سبب ہے، کوئی علت ہے، کوئی وسیلہ ہے ہمارے پاس؟ ان خودکشیوں کی ریزنز کیا ہیں، خودکشیوں کی وجہیں کیا ہیں، یہ سب ہم آج کے جلسے میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں ہم جانیں گے کہ ہم سب سے پہلے خودکشی کے ریزنز کو جان سکیں تاکہ ان ریزنز کا وقت کے پہلے ہم علاج کر سکیں اور معاشرے کو، انسانیت کو خودکشی جیسی بیماری سے ہم نکال سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادیان کہاں تک اجازت دیتے ہیں خودکشی کرنے کی۔ تو ناظرین کرام، جہاں تک ادیان ابراہیمی کا سوال ہے، چاہے وہ یہودیت ہو یا مسیحیت ہو یا اسلام ہو، اس نے ان تینوں فرقوں نے، تینوں مذہبوں نے، جن کو ادیان ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ خودکشی خداوند عالم کی توہین ہے، خودکشی خداوند عالم کی توہین ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف ادیان ہندی کو دیکھیں تو چاہے وہ مذہب ہندو ہو یا جین ہو یا بودھزم ہو، ان سارے مذاہب میں، ان سارے ادیان میں بھی خودکشی ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے اور ایک بری چیز ہے جس سے روکا گیا ہے۔ تو ادیان تو منع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادیان ہم پر اثر انداز نہیں ہوا، اور جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہ خود انہی ادیان کے ماننے والے ہیں، یا تو مسلم ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا پھر بودھزم ہیں یا عیسائی ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو اپنے روح و جسم کے اوپر مسلط نہیں کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن مجید کو کھولا تو جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، خداوند عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ دیکھو تم خودکشی نہ کرو کہ بے شک اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو بھی ایسا تجاوز کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے کرے گا، جو بھی ایسا کرے گا، نُصْلِيهِ نَارًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اب قرآن ذرا سا اور سختی اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ سورہ مائدہ کی 32ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی انسان کا قتل کرے بغیر نفس، بغیر قتل کیے ہوئے اور بغیر زمین میں فساد برپا کیے ہوئے، گویا کہ اس نے تمام کی تمام انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں پہ خداوند عالم ایک بہت ہی باریک لمحہ فکری سے گزار رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ قتل نہ کر کے بھی قتل کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا نہ کر کے بھی اس فساد برپا کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثلا خود تو قتل نہیں کرتے ہیں لیکن قتل کرنے کے تمام اسباب مہیا کر دیتے ہیں، انسان کے ہاتھ میں تلوار دے دیتے ہیں کہ وہ اپنا گلا خود سے کاٹ لے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے زہر پیش کر دیا جائے، وہ جو بچہ جس میں تمیز نہیں ہے، اچھے برے کی سمجھ نہیں ہے، اگر اس کو زہر کا پیالہ دے دیا
دیا جائے تو وہ پی لے گا۔ اب کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ میں نے اس بچے کا قتل نہیں کیا ہے بلکہ میں نے تو صرف زہر کا پیالہ دیا تھا، اس نے خود جو نوش کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ قتل ہے، یہ خودکشی گرچہ ظاہراً خودکشی ہے لیکن اس کے باطن میں یہ قتل ہے۔ اور اگر کوئی انسان قتل کرے گا تو پھر اسلام نے اس کی کیا سزا سنائی ہے، ملاحظہ کریں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء کی 93 آیت ہے یہ، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی مومن کا جان بوجھ کر کے قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوگا اور خدا اس کے اوپر لعنت کرے گا اور خداوند عالم نے اس کے لیے ایک عظیم عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ خدا کی پناہ اس عذاب سے۔ اور رسالت مآب حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسه بشیء من الدنیا عذب به یوم القیامہ، کہ جو بشر دنیاوی اساس میں سے کسی چیز سے اپنی جان لے، کسی چیز سے وہ خودکشی کرے تو خداوند عالم قیامت کے دن اسی شے کے ذریعے سے اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر زہر پی کر کے خودکشی کی ہو تو خداوند عالم زہر پلانے کا عذاب اس پہ نازل کرے گا۔ اگر کسی نے تیغ تلوار یا خنجر سے اپنے آپ کو زخمی کر کے اپنی جان دی ہو تو خداوند عالم اسی تیغ و تلوار و خنجر کا عذاب اس کے اوپر قیامت میں مسلط کرے گا۔ تو جس طریقے سے یہ انسان خودکشی کرے گا خداوند عالم ویسا ہی عذاب اس کے اوپر نازل کرے گا۔ یہ ساری سختیاں جو بیان کی گئی ہیں خودکشی سے روکنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ قانون اسلام آیا تھا تمام انسانیت کو بچانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ عند اللہ مسئول جہاں مسلمان ہے وہیں تمام ادیان والے بھی ہیں کہ خداوند عالم نے احکام شرعیہ کو نازل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ موفق ہے، لیکن اگر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو خداوند عالم اس کا گریبان ضرور پکڑے گا کہ میں نے شریعت نازل کی تھی، تو نے دین حق کی جستجو کیوں نہیں کی، تو نے شریعت حقہ کا اتباع کیوں نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام سلام علیکم، اور میں اب یہاں پہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو عزیزو ناظرین، ہم خودکشی کو کیسے روکیں؟ خودکشی کے ریزنز کیا کیا ہیں؟ خودکشی کی علتیں کیا کیا ہیں؟ اگر ہم علتیں جان گئے خودکشی کی تو خود بخود ہم معاشرے کو اور انسانیت کو خودکشی جیسے گھنونے عذاب سے بچا سکتے ہیں، گھنونے جرم سے بچا سکتے ہیں۔ کچھ بیان کیے گئے ہیں یہاں پہ ریزنز، ان میں سے ہم کچھ کو ہی بیان کر سکیں گے۔ سب سے پہلا جو ریزن بیان کیا جاتا ہے وہ نا امیدی ہے، مایوسی ہے، یعنی کہ انسان یہ دیکھے کہ فلاں کے پاس گھر ہے میرے پاس گھر نہیں، فلاں کے پاس دولت ہے میرے پاس دولت نہیں، فلاں کے پاس جاہ و حشم ہے میرے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کی نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جایا کرتا ہے اور وہ پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے حبیب، اے میرے بندوں کہ جو اپنے نفسوں کے اوپر اسراف رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اب یہاں پہ نہج البلاغہ میں مولا متقیان کا بہت ہی بہترین خطبہ ہے کہ جو ہمیں خودکشی سے روکتا ہے اور خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر ہمیں جو ہے اعتماد عطا کرتا ہے اور ہمیں توکل عطا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، کہ بے شک انسان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو خوش ہو جایا کرتے ہیں کہ جو کبھی اس سے چھننے والی تھی ہی نہیں، یعنی کہ جو چیز کسی انسان سے چھننے والی تھی ہی نہیں اس کے مل جانے سے خوشی کیسی۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسُرُّهُ دَرْكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَيَسُوءُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ فَلْيَكُنْ سُرُورَكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم آخرت بنانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز انجام دے لو تو پھر وہاں پہ خوش ہو لینا۔ وَلْيَكُنْ أَسَفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا، اور جو گم ہو جائے تو وہاں پہ تم جو ہے نالو شیون کرنا، وہاں پہ تم غمگین ہونا، وہاں پہ تم افسردہ ہونا۔ وما نلتا من دنیا کا فلا تکثر علیہ فرحا، اور جو تم دنیاوی امور میں سے کوئی چیز پالو تو اس کے اوپر بہت زیادہ خوش نہ ہو جانا۔ وما فاتک منہا فلا تأسى علیہ جزاء، اور جو چیز تمہارے دنیاوی امور میں سے گم ہو جائے اس کے اوپر بہت زیادہ واہ ویلا نہ کرنا۔ ولیکن ہمک فیما بعد الموت، اور دیکھو تمہارا سارا ہم و غم
موت کے بعد ہونا چاہیے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو اسلام کے آئینے میں سب سے بہترین علاج یہ دیا گیا ہے کہ انسان خدا کے اوپر توکل رکھے اور جتنا خدا نے دیا ہے اتنے میں خوش رہنے کی عادت ڈال لے تو کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ جو انسان نا امید نہیں ہوگا وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، اور ایسے نا امیدی کی صورت میں ہی پھر انسان کو جینے میں مزہ نہیں آتا ہے اور اس کو دنیا تنگ نظر آتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی علت تھی کہ جس کی وجہ سے انسان خودکشی کیا کرتا ہے۔ دوسری علت جو بیان کی گئی ہے وہ افسردگی ہے، اسٹریس ہے، ٹینشن ہے۔ عورتوں سے زیادہ مردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اسٹریس اور ٹینشن، اور عورتوں کے 3 یا 4 برابر زیادہ مرد حضرات خودکشی کیا کرتے ہیں اسی اسٹریس کی بنا پر۔ اور خودکشی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اسٹریس، وہ ہے ٹینشن، کہ جس کی وجہ سے انسان خودکشی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر اس افسردگی کو، غم و اندوہ کو دور کر دیا جائے، اسٹریس کو غم کر دیا جائے تو کوئی انسان خودکشی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اسٹریس کو دور کرنے کے لیے معبودوں نے کوئی علاج بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا ہے۔ تو عزیز قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا وند کریم سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمارے معاشرے میں کسی بھی فرد کے اوپر اگر کوئی غم و اندوہ طاری ہو یا کوئی افسردگی آئے یا کوئی اور لاچارگی محسوس ہو تو پھر انسان خلوص دل سے ذکر خدا کرے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یا پھر تسبیحات 4 کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جو علت بیان کی گئی ہے خودکشی کی وہ ہے دوا کا غلط مصرف، یعنی کہ کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جو دوا کے محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ مثلا سکون ان کو نہیں ہے تو سکون کے لیے دوائی کھا رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے تو نیند کے لیے وہ دوائی کھا رہے ہیں۔ تو اتنی زیادہ دوائیوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے یہ ایک سلو پوائزن ثابت ہوتا ہے اور وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اس کے بعد جو علت اور جو ریزن بیان کیا گیا ہے خودکشی کا وہ یہ ہے کہ جس کام سے کوئی انسان خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہو اس کام کو یا تو کم کرے یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی اس کے بعد کا جو ریزن بیان کیا گیا ہے خودکشی کا کہ ہم خودکشی کرنے والے کو روک سکتے ہیں، سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جو بھی انسان خودکشی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر ایک جن ہوتا ہے جس کا نام ہے SK2۔ خودکشی کرنے والے انسان کی باڈی کے اندر یہ جن جو ہے کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر اس کا ایک بلڈ چیک اپ کر لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ خودکشی کی طرف بڑھنے والا انسان ہے یا بڑھنے والا انسان نہیں ہے۔ اگر اس میں کثرت پائی جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر ہم اس کا علاج کر کے اس کو اس مرحلے سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7 اور 8ویں جو علت ہے، جو ریزن ہے خودکشی کی، وہ ہے شراب اور قمار۔ قمار یعنی جوا لگانا، اور شراب یعنی شراب پینا۔ ان دونوں کے سلسلے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اے میرے حبیب، آپ سے لوگ شراب اور قمار یعنی جوئے کے سلسلے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں جو ہے خرابیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، گناہیں زیادہ ہیں، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں منفعت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے خداوند نے ارشاد فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جوا اور شراب کا نقصان اور اس کی تباہ کاریاں اس کے نفع سے زیادہ ہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے شراب اور قمار کو حرام کیا ہے کہ شراب اور قمار میں انسان مثال کے طور پر شراب پینے لگا تو دھیرے دھیرے وہ سلو پوائزن کا شکار ہو رہا ہے اور بالآخر وہ موت کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان قمار میں اتر آتا ہے، وہ جوا کھیلنے لگتا ہے، وہ پھر ہر چیز ہارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو یا جسم ہو یا جان ہو، وہ ہر چیز کو کھو دیا کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے اور تمام انسانیت کو روکا گیا ہے کہ ان چیزوں سے باز رہو۔ اس کے بعد جو نویں علت ہے، نواں ریزن ہے
خودکشی کا وہ ہے خطرناک امراض جیسے کہ HIV وغیرہ، ایڈس وغیرہ. یہ امراض انسان کو جب لاحق ہو جاتے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ جینے سے اچھا ہے کہ مر جاؤ. تو اسلام نے اسی لیے ان امراض سے روکنے کے لیے پہلے سے باؤنڈری قائم کر رکھی ہے، پہلے سے چہار دیواری قائم رکھی ہے کہ دیکھو نہ تم ایسا کرو گے نہ ایسے مہلک مرض میں پڑو گے. اگر انسان فطرت کے تقاضوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو کبھی ایسی مہلک مرض کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد 10واں جو علت بیان کی گئی ہے، ریزن بیان کیا گیا ہے خودکشی کا، وہ ہے کنوارا پن. وہ ہے پوری زندگی کنوارے رہنا. ایسے بھی خودکشی کرنے والے دیکھے گئے ہیں وہ کنوارے پن سے عاجز آ کر کے انہوں نے خودکشی کر لی ہے. خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ تم اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کا نکاح کرواؤ، ان کی شادیاں کرواؤ. اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. لیکن معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ابھی پیر پہ نہیں کھڑی ہے، ہماری بیٹی ابھی جوان نہیں ہوئی ہے، ہمارا بیٹا ابھی پیر پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، ہم شادی کیسے کر دیں. تو عزیزان محترم میرے دوستو، یہ ہم جانے اور انجانے میں خدا کے اپوزٹ میں آ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے جوانوں کا اور بچے اور بچیوں کی شادی کراؤ، اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا. اور معاشرہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارا بیٹا ابھی جو ہے پیروں پہ نہیں کھڑا ہے اور ہم شادی نہیں کرائیں گے. تو پھر ایسی سچویشن میں بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے خودکشی کی ہے. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب تمہارے بچے سن بلوغ تک پہنچ جائیں تو جتنا جلدی ہو سکے ان کی شادی کرا دو، ان کا نکاح کرا دو، تاکہ وہ شیطان کے شر سے آزاد ہو جائیں، شیطان کے جال سے آزاد ہو جائیں. اس کے بعد 11واں جو ریزن بیان کیا گیا ہے وہ تعصب سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنی جان دے دی، لوگوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے جان دے دی. لوگوں کا حسد انہیں کھا گیا. حسد یہ ہے کہ لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کو دیکھ کر کے پھر اس کی ٹانگ کھینچنے لگے. تو اسلام نے ٹانگ کھینچنے سے منع کیا ہے لیکن رشک کرنے سے منع نہیں کیا ہے. مثلاً اگر کوئی انسان بلندی پہ پہنچ گیا ہے اپنا زینہ لگا کر کے تو اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی انسان اس کا زینہ کھینچ لے. تو یہ ہے حسد سے اسلام نے روکا ہے. لیکن اگر کوئی انسان رشک کرے یعنی کہ ایک دوسرا زینہ لگا کر کے ترقیوں کے اوپر وہ چڑھے تو پھر اسلام نے اسے رشک کا نام دیا ہے. تو اسلام میں رشک برا نہیں ہے، حسد برا ہے. حسد لوگوں کو کھا جاتا ہے اور حسد خودکشی کے اوپر مجبور کرتا ہے. اور حسد کے بارے میں حدیث ہے الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے، ایسے کھوکھلا کر دیتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. تو حسد کرنے والے اگر ہم کسی سے حسد کریں تو اس میں خودکشی کرنا بہت ہی احمقانہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ حسد کرنے والے کا کچھ بگڑا نہیں. اگر بگڑا ہے تو خودکشی کرنے والے کے گھرانے کا بگڑا ہے، اس کے گھر والوں کا بگڑا ہے. تو عزیزو دوستو، ہمیں ہوشیاری کی ضرورت ہے. ہمیں حاسدین سے اللہ بچائے، لیکن اپنی بھی ہوشیاری ہمیں یہاں پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کا جو علت بیان کی گئی ہے وہ ہے فقیری. ہندوستان میں 1997 سے لے کر کے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے، فقیروں نے، کسانوں نے قرض کے بوجھ تلے دب کر کے خودکشی کر لی ہے. اب یہاں پہ حکومت کو سوچنا ہوگا کہ 2 لاکھ کی تعداد بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اس تعداد کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کا قرض معاف کیا جائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں انجام دی جائیں، کیونکہ غریبوں اور فقیروں اور کسانوں کی مدد اور جو ہے کھیتوں میں کام کرنے کے ذریعے سے ہی، خون پسینہ بہانے کے ذریعے سے ہی آج امیروں کے ٹھاٹ باٹ ہیں، آج امیروں کی عیش و عشرت ہے. اگر فقیر جا کے خون و پسینہ نہ بہائے تو امیر بھی محلوں میں رہنے کے باوجود بھوکا مر جائے گا. اس لیے درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام دنیا سے، تمام کائنات سے کہ کسانوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے تاکہ وہ جو ہے بہترین طریقے سے بغیر کسی نقصان کے، جانی اور مالی نقصان کے جو ہے انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. اور اس کے بعد کا جو ریزن ہے خودکشی کی وہ منطق ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں. مثلا اکثر لوگ بڑھاپے میں ایسا سوچا کرتے ہیں کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مرض بھی ہزاروں لگ گئے ہیں، اگر میں زندہ رہا تو میرے بیٹے کے اوپر میرا کھان پان اور میری دوائیاں گران گزریں گی، بھاری پڑیں گی، اس سے اچھا ہے کہ میں جان دے دوں. تو وہ جان دے دیا کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے اس فرمان سے جو ہے بہت دور ہیں. خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا رزق میں دے رہا ہوں، یعنی کہ اللہ دے رہا ہے، نہ بیٹا دے رہا ہے نہ باپ دے رہا ہے. ہر ایک انسان اپنا رزق کھا رہا ہے، بلکہ
کسی اور کا رزق نہیں کھا رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو علت بیان کی گئی ہے خودکشی کی وہ ہے غرور، تکبر۔ خداوند عالم نے اس کے اوپر بھی روک تھام لگائی ہے۔ ارشاد ہوا ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ دیکھو تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیونکہ دیکھ لو تم اکڑ کر کے زمین پر اپنی دھونس جما کر کے چل کے نہ تو تم زمین کو پارا کر سکتے ہو، نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو، اور نہ ہی تم اکڑ کر کے چلنے میں پہاڑ کو بلندیوں میں پیچھے چھوڑ سکتے ہو۔ اور غرور سے دور رہو۔ تو یہ غرور بھی سبب ہے انسان کی خودکشی کرنے کا، کہ انسان کے پاس جب کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن پھر اچانک دیکھتا ہے کہ نہیں، وہ ایک ذرہ ناچیز ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، تو پھر یہاں پہ وہ جو ہے خودکشی کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے اور خودکشی کرتا ہے۔ تو اس سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، خیانت ہے، دوسروں کے حق کو چھین لینا، امانت میں خیانت کرنا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے خودکشی کرتے ہیں۔ ازدواج اجباری ہے، یعنی زور زبردستی والی شادی، یا یہ کہ حرام پریگننسی ہے، حرام طریقے سے کسی کا پریگننٹ ہو جانا، یہ خودکشی کا سبب بنتا ہے۔ مالی دیوالیہ پن ہے، کوئی انسان مالی دیوالیہ ہو گیا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اور دولت و ثروت سے محبت ہے۔ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ہم سے زیادہ کس کے پاس ہے، اور پھر وہ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، مایوسیوں کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جبکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، احادیث معصومین سے یہ ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ دیکھو تم کبھی بھی اپنے سے بلند والوں کو مت دیکھو، وگرنہ تم مایوسی کا شکار ہوگے، بلکہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اگر تمہارے پاس آنکھ ہے تو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے تو شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس خداوند عالم نے آنکھ جیسی نعمت دی ہے۔ اگر تمہارے پاس زبان ہے اور کوئی گونگا ہے تو تم خدا کا شکر ادا کرو کہ خداوند عالم نے تمہیں زبان دی ہے اور وہ گونگا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ہم سے زیادہ غریب ہے، پست ہے، تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ فقیر ہے اور تنگ دست ہے، نہ کہ ہم اپنے اوپر والے کو دیکھیں۔ اگر اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ مایوسیوں کا شکار ہوں گے، اور خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی خودکشی جیسے جرم کو اختیار کر لے۔ اس کے علاوہ طلاق بھی ایک سبب مانا گیا ہے خودکشی کا، اور حب دنیا کی محبت۔ اسی وجہ سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے دنیا کی محبت کو دل میں بسانے سے سخت ترین لہجے میں منع کیا ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کو 3 طلاق دی۔ دنیا کو 3 طلاق دے کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے دل نہ لگائے، کیونکہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے دل لگانے کے لیے جنت کو پیدا کیا ہے، ہیون کو پیدا کیا ہے، خلد بری کو پیدا کیا ہے۔ وہاں دل لگاؤ، یہاں دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو جو دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ انسان کتنا بے وقوف ہے کہ وہاں دل لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر ہم 49 کنٹریز میں دیکھیں، پورے جو 49 کنٹریز ہیں ان میں دیکھیں، تو سب سے کم خودکشی کے معاملات جو سامنے آتے ہیں وہ ہیں ایران میں۔ ایران خودکشی کے معاملے میں 43ویں نمبر پر ہے۔ اب ایران میں ایسا کیا ہے کہ خودکشی کے معاملے میں جو ہے وہ 43ویں نمبر پر ہے، 49 کنٹریز میں سے 43ویں نمبر پر آنا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ ایک آیت اور ایک روایت کے ذریعے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ دیکھو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف وہی ہوتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مومنین کبھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہوا کرتے ہیں، اور جب مومنین رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوں گے تو پھر وہ خودکشی نہیں کریں گے، اور جب خودکشی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے خودکشی کرنے والے ممالک کی کیٹیگریز میں وہ جو ہے ان کا رتبہ سب سے آخری ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 39 کنٹریز میں سے ایران جو شیعوں کے اوپر مشتمل ایک ملک ہے، وہاں پہ خودکشی کے معاملات 43ویں نمبر پر ایران جو ہے خودکشی کے معاملات میں آتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن یبتلی بکل بلیۃ و یموت بکل میتہ، کہ بے شک مومن ہر ایک بلاؤں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے اور ہر ایک موت کے ذریعے سے وہ پیوند خاک ہوا کرتا ہے، الا انہ لا یقتل نفسہ، مگر یہ کہ مومن کبھی بھی خودکشی نہیں کیا کرتا ہے۔ تو سامعین، ناظرین، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ
جو ہے ہم سب کو معاشرے کو اس ہلاکت سے نکالنا ہے، اس برائی سے نکالنا ہے، خودکشی سے نکالنا ہے، اور ہم سب کو وہ کمال حاصل کرنا ہے کہ جس کمال کے لیے خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے، اور قرآن اور سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پر گامزن ہونے کی زیادہ سے زیادہ سعادت اور توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔